بکری سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتارتی ہوں تو کیا دیکھتی ہوں کہ تمام بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنے شوہر کو آواز دی، آپ باہر آؤ۔ وہ باہر آئے، میں نے کہا برتن لے کر آؤ، بکریوں کے دودھ نکالو۔ انہوں نے کہا پاگل ہو گئی ہو، یہ بکریوں کے دودھ کہاں ہے؟ کہا دیکھو نا، جب دیکھا تو انہیں وہ بھی دنگ رہ جاتے ہیں، پہنچتے ہیں، برتن لے کر آتے ہیں، دودھ نکالنا شروع کر دیتے ہیں، برتن بھر گیا ہے، بکریوں کے تھن ابھی ویسے کے ویسے۔ اللہ اللہ، برتن بھر گئے ہیں، گھر میں جتنے برتن تھے وہ دودھ سے بھر گئے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ نے کہا ایسا کرو نا، پڑوسیوں کے گھر سے برتن لے لو، پڑوسیوں کو بھی دودھ دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پڑوسیوں کے گھر سے برتن لے لو، پڑوسیوں کو بھی دودھ دے دو۔ پڑوسیوں کے گھر سے برتن آ رہے ہیں، خشکسالی کا زمانہ تھا، سب پریشان تھے، سب کے گھر حلیمہ سعدیہ کے گھر سے دعوت ہو رہی ہے، سب کے گھر دودھ جا رہا ہے۔ صبح سویرے حلیمہ سعدیہ صبح سویرے سو کر کے اٹھتی ہے، کیا دیکھتی ہے؟ لوگوں کی بھیڑ ان کے دروازے پر لگی ہوئی ہے، کسی کے ہاتھ میں لوٹا ہے، کسی کے ہاتھ میں کٹورا ہے، کسی کے ہاتھ میں ڈولچی ہے، سب لائن لگائے کھڑے ہوئے ہیں، سب میں پانی بھرا ہوا ہے۔ حلیمہ سعدیہ دروازہ کھولتی ہے، کیا بات ہے بہنوں، تم لوگ میرے دروازے پر صبح سویرے کیسے آ گئی ہو؟ اور یہ برتن میں پانی کیا ہے؟ جانتے ہو دوستو، تاریخی جملہ ان عورتوں نے کہا تھا، بہن وہ مکہ سے جو نور والا بچہ لے کر آئی ہو نا، اس بچے کو لاؤ، اس کے ہاتھ اور پیر کو ہمارے برتن میں دھو دو، تاکہ میرا بچہ بیمار ہے اسے پلا دو، وہ شفا یاب ہو جائے، وہ پلا دو، وہ شفا یاب ہو جائے۔ اپنے بکریوں کو بھی پلا دو تاکہ وہ بھی دودھ دینا شروع کر دے، اپنے گھر میں چھڑک دو تاکہ وہاں خیر و برکت ہونے لگے۔ اللہ اللہ، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہم صدوں کو رضا موسیٰ جیتے کی ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ نے سب کے کٹوروں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پیر کو دھل دیا۔ اب دوسرے دن اس سے زیادہ بھیڑ، حلیمہ سعدیہ سمجھ جاتی ہے اب یہ بھیڑ کم ہونے والی نہیں ہے، بڑی عقل مند تھی نا، نبی کی رضائی ماں تھی، انہوں نے اپنے گھر کے آنگن میں گڈھا کھود دیا، اس میں پانی بھر دیا، اور پانی بھرنے کے بعد میں سرکار کے قدم ناز شریف کو اس میں دھلا دیا۔ اب جو کٹورا لے کر کے آتا تھا، حلیمہ سعدیہ سے کہتا تھا محمد کو لاؤ نا، ان کے پیر کو دھلو۔ حلیمہ سعدیہ کہتی تھی سنو، وہ جو گڈھے میں پانی بھرا ہے نا، اپنے پانی کو اس میں ڈال دو، اس میں سے پانی نکال لو، میں نے اس میں محمد کے پیر کو دھل دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا بچپن ہے۔ حضرات ایک دن حلیمہ سعدیہ سے ان کی سہیلیوں نے کہا تھا، اے حلیمہ سنو، وہ جو مکہ سے تم بچہ لے کر آئی ہو، وہ بچہ ہمیں دے دو، میں اسے دودھ پلاؤں گی، اور ہم جو مالدار گھروں سے بچہ لے کر آئے ہیں نا، وہ سارے بچے تم لے لو، مجھے ایک ہی بچہ دے دو۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کیوں دے دو؟ میری تقدیر سنور گئی ہے، اس کے صدقے میں تم لوگوں کی تقدیر بھی سنور جائے گی، اسے مجھ سے جدا نہ کرو، میں نہیں دے سکتی ہوں۔ حضرات حلیمہ سعدیہ سے ان سہیلیوں نے کہا تھا ٹھیک ہے، اگر بچہ نہیں دے رہی ہو تو کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم اسے لے کر کے ہمارے گھر ہی چلے آؤ، ہمارے گھر چلی آؤ، تاکہ اس کے قدم ہمارے گھر میں پڑ جائیں، ہمارے گھر میں خیر و برکت ہونے لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات ذہن حاضر ہے، ذہن کو حاضر رکھیے گا، میرے مصطفیٰ کو لے کر حلیمہ سعدیہ صبح سویرے اٹھتی ہے، چل دیتی ہے پڑوسی گھر میں، ایک پڑوسی گھر میں ہے، دوسری پڑوسن راستے میں منتظر قدوم ہے۔ حلیمہ اب نکلے تب نکلے، جیسے نکلے اپنے گھر لے جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ نکلتی ہے، دوسری پڑوسن کہتی ہے بہن میرے گھر نہ ہوگی، میرے گھر بھی آ جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ اس کے گھر جاتی ہے، تیسری پڑوسن سے اٹھتی ہے بہن میرے گھر چلی آؤ۔ اس طریقے سے صبح سے شام تک کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حلیمہ سعدیہ کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر کبھی اس کے گھر جاتی ہے، یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے، محلہ ختم نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے دن کا وعدہ کر کے حلیمہ سعدیہ اپنے گھر واپس آتی ہے، صبح پھر نکلتی ہے، پہلی پڑوسن اس نے کہا حلیمہ آج پھر آ جاؤ، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا نہیں، کھلی کھلی چلے جانا۔ حضرات حلیمہ سعدیہ کسی کے دل کو نہ توڑتی ہے، پہنچ جاتی ہے۔ حضرات مگر حلیمہ سعدیہ کا ایک دستور تھا، ایک طریقہ تھا، سب کے گھر جاتی تھی مگر کسی کے یہاں کچھ کھاتی نہ تھی، پیتی نہ تھی، کچھ نہیں کھاتی پیتی تھی، پانی تک نہ پیتی تھی۔ ان پڑوسنوں نے کہا، ان عورتوں نے کہا حلیمہ سعدیہ تم صبح سے شام تک ہمارے ساتھ رہتی ہو، کب کھاتی ہو، کیا کھاتی ہو، کیا بناتی ہو، بتاؤ نا، کیسے تم زندگی گزار رہی ہو، کیا کھاتی ہو؟ حضرات بڑا اہم سوال کر لیا، بڑا اہم سوال۔ یہ حلیمہ سعدیہ
صبح سے شام تک ہمارے ساتھ رہتی ہو، تم کیا کرتی ہو؟ حضرات جواب سننے سے پہلے واقعہ یاد کیجیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی بنی تھی، حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا تھا، وہ جواب جو دیا تھا وہ سننے سے پہلے سنو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط سالی بنی تھی، کتنے دن؟ 7 سالوں کے 7 سال تک 6 مہینے تک ابھی قحط سالی باقی ہے کہ ناظر مطبخ نے اعلان کر دیا یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر حضور اب کھانے کو مطبخ میں کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ یوسف علیہ السلام پروردگار تیرے بندے بھوکوں مر جائیں، انہیں کھانے کا کچھ دے دے، کیا بات، پینے کو کچھ دے دے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا مانگی، رب نے فرمایا جب تم سے لوگ کھانا پانی مانگیں تو انہیں ایک میدان میں اکٹھا کرو، جب میدان میں آ جائے تو اپنے چہرے سے نقاب کو پلٹ دو، کیا بھائی چہرے سے نقاب کو پلٹ دو، پھر میرے جلوے کیا نظارہ کرو۔ حضرات یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ پہنچے، یوسف علیہ السلام کھانا دے، کھیت لے، کھلیان لے، مکان لے، دکان لے، جانور لے، کھانا دے۔ یوسف علیہ السلام کسے بھوک لگے؟ اب ایک بھوک کو بتائیں، سب کو بھوک لگے، سب نے کہا ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، سب لوگ پھلا محلے میں اکٹھا ہو، پھلا میدان میں اکٹھا ہو، سارے لوگ اکٹھا ہو گئے، کچھ لوگ رہ گئے، باقی اکثر لوگ اکٹھا ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام ایک اونچے مقام پر پہنچے، آپ نے کہا کیا چاہیے؟ لوگوں نے کہا کھانا۔ آپ نے چہرے سے کھانا فرمایا کیا چاہیے؟ لوگ خاموش ہو، لوگوں کی بھوک ختم ہو، چہرہ یوسف علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا، لوگوں کی بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ تاریخ بتاتی ہے کب تک کے لیے؟ 6 مہینہ۔ جن لوگوں نے چہرہ دیکھا ان کی بھوک پیاس ختم ہو گئی، اور جن لوگوں نے نہیں دیکھا ان لوگوں نے ان کے چہرے کو دیکھا، ان کی بھوک پیاس ختم ہو گئی۔ لوگ بھول ہی گئے کہ کھانا بھی کچھ ہوتا ہے، پینا بھی کچھ ہوتا ہے۔ کتنے دن تک کے 6 مہینے تک کسی کو بھوک نے نہیں ستایا، پیاس نے نہیں ستایا، کسی کو بھوک پیاس کی یاد ہی نہ آئی۔ کس کو دیکھ کر کے؟ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کے۔ تو جن کے صدقے میں یوسف کو حسن ملا ہے، جن کے صدقے میں یوسف علیہ السلام کو حسن ملا ہے، تو یوسف کے چہرے کو دیکھ کر کے 6 مہینے تک کے بھوک و پیاس ختم ہو جائے، اور وہ محمد جو حلیمہ کی گود میں ہے، حلیمہ کو بھوک کیسے دے، پیاس کیسے لگے؟ حلیمہ سعدیہ سے ان سہیلیوں نے کہا تھا حلیمہ کیا کھاتی ہو، کیا پیتی ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا ہو جاتا ہے۔ کہا کیسے ہو جاتا ہے؟ حلیمہ نے کہا تھا رخ محمد کی زیارت کر لیتے ہو، بھوک لگتی ہی نہیں ہے، پیاس لگتی ہے۔ بھوک کیا ہوتی ہے، پیاس کیا ہوتی ہے؟ جب سے محمد کو لے کر آئی ہو میں نے گھر میں چولہا نہیں جلایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ میرے مصطفیٰ کا بچپنا ہے دوستو، مصطفیٰ کا بچپنے کا عالم ہے، تاریخ کو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے چاندنی رات میں سرکار کو دودھ پلایا، آنگن میں لٹا دیا۔ حلیمہ سعدیہ کام میں مشغول ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد سرکار کا خیال آتا ہے، چلو دیکھ میرے شہزادے جب تو نہیں گئے ہیں۔ پہنچتی حلیمہ سعدیہ سرکار کی زیارت کرنے کے لیے، کیا دیکھتی ہے؟ سرکار کے چہرے سے چادر تکیر ہٹی ہوئی ہے، سرکار کی آنکھیں کھلی ہوئی ہے، انگلی اٹھی ہوئی ہے، انگلی حرکت کر رہی ہے، کبھی دائیں جا رہی ہے، کبھی بائیں جا رہی ہے، کبھی آگے آ رہی ہے، کبھی پیچھے آ رہی ہے۔ حضرات حاکم کا کوئی پیٹ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ حلیمہ سعدیہ سوچتی ہیں یہ محمد ہے، ایسے تو انگلی اٹھا نہیں رہے ہیں، کوئی وجہ ضرور ہے، کوئی وجہ ضرور ہے۔ دیکھتی کیا ہے؟ غور سے دیکھتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ آسمان کے جو ستارے ہیں نا وہ حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں بڑے قریب آ گئے ہیں۔ آسمان کے
جو ستارے ہیں وہ حلیمہ سعدیہ کے آنگن میں بڑے قریب آ گئے ہیں، اور آسمان کا جو چاند ہے نا وہ چاند جس طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی شریف جاتی ہے اس طرف چاند جھکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بریلی کے تاجدار کہتے ہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، مہد مانا ہوتا ہے جھولا، بچپن کا جو جھولا ہوتا ہے اسے مہد کہتے ہیں۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات آپ بتائیے ہم آپ ناری ہیں، ہم آگ پانی مٹی ہوا سے بنائے گئے ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے لیے کھلونا لاتے ہیں، آگ کا لاتے ہیں، ہم کھلونا لاتے ہیں، کبھی لکڑی کا لاتے ہیں، کبھی لوہے کا لاتے ہیں، کبھی مٹی کا لاتے ہیں، کبھی آگ کا کھلونا، آج شادی کا سامان، یہ سب لے کر آتے ہیں، اور ہمارے بچے کھلونوں سے کھیلتے بھی ہیں، اسے توڑتے بھی ہیں، کھلونوں سے کھیلتے بھی ہیں، اسے توڑتے بھی ہیں، اور توڑ کر کے جب ہمارے پاس روتے ہوئے آتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ڈانٹتے ہیں؟ نہیں، ڈانٹتے نہیں ہیں، بلکہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں یار، اس سے بڑھیا لا دیں گے، اس سے اچھا لا دیں گے، اس سے عمدہ لا دیں گے۔ تو جب ہمارے بچوں کو یہ اختیار ہے کہ اپنے کھلونوں کو توڑ سکتے ہیں تو وہ تو محبوب پاک دکھاتے ہیں، وہ کو نہیں توڑ سکتے ہیں۔ کیا تمہیں واقعہ یاد نہیں ہے؟ ابھی آپ کے امام صاحب بیان کر رہے تھے کہ ابو جہل اور ابو لہب نے حبیب کو بلایا تھا یمن سے امتحان لینے کے لیے۔ حبیب یمنی پہنچے تھے امتحان لینے کے لیے۔ اے حبیب یمنی، یہ محمد معاذ اللہ بہت بڑا جادوگر ہے۔ حضرات جانتے ہو حبیب یمنی نے کہا تھا میں جاہل نہیں ہوں، پڑھا لکھا ہوں، اس کا جادو چلے گا تو زمین پر چلے گا نا، آسمان پر تو چلے گا نہیں۔ کہاں پہنچا تھا؟ جبل ابو قبیس، یہ صفا اور مروہ، یہ دو پہاڑ ہیں۔ صفا پہاڑ کا آپ نے نام سنا ہوگا، مروہ کا سنا ہوگا۔ صفا پہاڑ سے ملا ہوا ایک پہاڑ ہے جس پہاڑ کا نام ہے جبل ابو قبیس، جبل ابو قبیس۔ حضرت نے دیکھا، الحمدللہ ہم نے بھی دیکھا، آپ لوگ بھی دیکھیں، آپ تو آمین کہہ دو یار۔ اللہ سے بہت خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جوانی میں دیکھتے ہیں۔ ہم تو پہنچ گئے تھے غار ثور پر چڑھ گئے، غار ہرا پر چڑھ گئے، میرے آج سے سن 12 میں گیا تھا نا، اور جوان تھا، 2 لیٹر بوتل پانی راستے بھر میں ختم ہو گیا تھا، مگر سبحان اللہ پہنچ گئے تھے۔ جبل ابو قبیس پر سرکار بیٹھے ہیں، حبیب یمنی پہنچا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، ہم نے سنا ہے جو نبی ہوتا ہے معجزہ لے کر آتا ہے، تم بھی لائے ہو؟ میرا آقا مسکراتے ہیں، وہ اور نبی تھے جو معجزہ لے کر آتے تھے، میں معجزہ بن کر کے آیا، وہ اور نبی تھے جو معجزہ لے کر آتے تھے، مجھے بن کر آیا، میرا چلنا پھرنا معجزہ، اٹھنا بیٹھنا معجزہ، سونا پینا معجزہ، کھانا پینا، سب معجزہ، تو جو دیکھنا چاہتا عقلمند آدمی تھا، کہا وہ چاند چمک رہا ہے نا، اسے 2 ٹکڑے میں توڑ دو، 2 ٹکڑے میں توڑ دو، بس نبی مان لیں گے، بس اتنی سی بات۔ کچھ نہیں، کچھ کہا ہی نہیں تھا سرکار نے، جیسے اس نے کہا کہ نے اسے توڑ دو، بس سرکار نے بس سبحان اللہ۔ جب ہمارے بچے اپنے کھلونوں کو توڑ سکتے ہیں تو وہ تو سرکار ہے، کھلونے کے صدقے میں کونین سجائے گئے، چاند سورج ان کا کھلونا ہے، بس اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، جب چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، حبیب یمنی عقل مند تھا، بریلی کے تاجدار کہتے ہیں سورج الٹے پاؤں پہ پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے، قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا، مطلب وہاں بھی دور ہٹ اللہ کے جنت۔ حبیبی اپنی عقل مند ہو گئے، ایک منٹ کہاں بتاؤ، ایک سوال اور بتاؤ، سوال ہو آپ بتاؤ، جواب ہو آپ بتاؤ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، دیکھئے کتنا سوچئے، اس نے کہا سوال بھی آپ بتائیے، جواب بھی آپ بتائیے، حضرات ایک بات بتائیے، ابھی آپ ہم سے پوچھو وہاں سے ہمارے دماغ کہاں بتائے جو پہلی بات تو بتا نہیں پائیں گے، لیکن ایسے اٹکا مار دے کہ ہاں یہ ہے، کیا آپ کے دل میں خیال آ رہا ہے جو 10 پیجے میں رکھے اس سے ہم لاؤ وہاں سے خودے تو نہیں، ہم نے یہ پتا مجھے وہاں سے 20 پیجے ہوتا ہے، فرق پڑ تو ہے نا بھئی، آپ جھٹلانے آیا تھا نا،
झुठलाने आया था। उसने कहा हमारे दिल में जो है वो सवाल है, वो सवाल भी आप बताइए, जवाब भी आप बताइए। मेरे सरकार मुस्कुराते हैं, ये हबीबी अम्मी सुन सुन, तेरी एक बच्ची है जो बड़ी खूबसूरत है, बड़ी हसीन और जमील है, जवान भी है, दोनों पैर की अपाहिज है, तू चाहता है वो ठीक हो जाए। इतना सुनना था कि हबीबी अम्मी वहीं से कूदता है, नबी के कदमों में आ जाता है, कलमा पढ़िए, हमें मुसलमान बनाइए। मान ले अबू जहल, मान ले उतबा, मान ले शैबा, मान ले उमैया बिन खलफ, मान ले ये अल्लाह के नबी है जिसे नहीं मानना था। मक्का में पैदा हुए, नबी के शबो रोज को देखा, नबी के बचपने को देखा, नबी की जवानी को देखा, नबी को सादिक अमीन भी कहते रहे मगर नहीं माना। हबीबी अम्मी को मानना था। जब मैं से चल के आया, मुशर्रफ का इस्लाम हो के घर जा रहा है, रात हो गई है, घर पहुंचता है, दरवाजे पर आवाज देता है, दरवाजा खोलो, दरवाजा खुल जाता है, दरवाजा खुला, आवाज आती है अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। उठा कर देखा वो बच्ची जो दोनों पैर की विकलांग थी, अपाहिज थी, अपने पैरों पर खड़ी मुस्कुरा रही है और सलाम कर रही है। बाप ने कहा, हबीबी अम्मी ने कहा, बेटी ये सलाम तुमने कहाँ सीखा? ये तो मुसलमानों के नबी ने सलाम दिया है, ये तो अहमद मुख्तार ने सलाम दिया है, ये तो रसूल दो जहां ने सलाम दिया है, ये तो मुसलमानों का सलाम है और तुम अपने पैरों पर खड़ी हो, ये मौजज़ा कैसे हो गया? हज़रत लड़की बड़े प्यारे अंदाज में जवाब देती है, अब्बू जान जब ने अबू कुबैस पर अहमद मुख्तार आपको कलमा पढ़ा रहे थे,